اسکولوں کے بچوں کے لیے معیاری تعلیم، دانش اسکول، کس ہم انیشیٹو کا ذکر کریں، ایون بچوں کو سافٹ لونز، پھر یوتھ لون پروگرامز، یہ سارے کے سارے وہ پروجیکٹس تھے جو میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز نے شروع کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے چیلنجز کے اندر وہ پروجیکٹس جو شروع کیے گئے تھے ان کو آگے لے کے جانا، یوتھ کو پازیٹیولی انگیج کرنا، ان کو پلیٹ فارم دینا۔ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میری قیادت نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے پرائم منسٹر جو یوتھ پروگرام ہے اس کا چیئرمین بنایا، اور چیلنجز میں نے جو آتے ہی جو ہم نے کام شروع کیا، ہم انشاءاللہ تعالی یوتھ لون پروگرام جو ہے، کیونکہ قوم کے بچے اور جو بچیاں ہیں ان کو اگر ہم جب تک ایک پلیٹ فارم دیں گے نہیں، جب تک ہم ان پر اعتماد نہیں کریں گے، یہاں پر سو کالڈ شرفا جو ہیں وہ اربوں کھربوں کھا جاتے ہیں، بینکوں سے جو لونز ہیں رائٹ آف کرا لیتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو یوتھ لون پروگرام شروع کیا گیا، آج اللہ کے فضل سے اس کے اندر جو ریکوری جو ہے وہ 98% سے اوپر ہے، اور اس کے اندر جو کامیابی کی داستانیں، جو پلیٹ فارم ملا ان بچے اور بچیوں کو یوتھ لون پروگرام سے، تو اس کے اندر انہوں نے اپنا صرف اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، بلکہ پاکستان کی معیشت میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ تو اس سال ہم یوتھ لون پروگرام جو ہے اس کا دائرہ کار مزید وسیع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آئی ٹی، پاکستان کا گروتھ انجن جو ہم دیکھتے ہیں اور جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ آئی ٹی کی انڈسٹری جو ہے اس کو ہم 15 سے 25 بلین ڈالر کی انڈسٹری آئندہ آنے والے سالوں میں بنائیں، اور اس کے لیے وہ پروجیکٹس جو پی آئی ٹی بی پنجاب کے اندر پرائم منسٹر جو اس وقت چیف منسٹر تھے انہوں نے شروع کیے، ای روزگار ٹائپ جیسے پروجیکٹس جو تھے ان کا دائرہ کار اب مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ آئی ٹی سکلز ٹریننگ، آئی ٹی کے پلیٹ فارم، اے آئی کا پلیٹ فارم، اس کے اوپر ہم بچے بچیوں کے لیے مزید جو ہے جو کورسز بھی لے کر آ رہے ہیں، ان کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی انویسٹمنٹ پروگرامز تیار کیے گئے ہیں، وہ بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سکلز ڈیولپمنٹ، پاکستان نے اگر آگے جانا ہے تو فوری طور پر 3 سیکٹرز جو ہم سمجھتے ہیں جو مطلب مڈ ٹرم اور شارٹ ٹرم کے اندر ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں، جس کے اندر ہماری اکانومی اور ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے جابز نکل سکتی ہیں، ان کے لیے سیلف انٹرپرینیورشپ کے مواقع نکل سکتے ہیں، وہ آئی ٹی ہے، اور اس کے بعد سکلز ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے بعد آف کورس ایگریکلچر ہے۔ تو ہم ان تینوں سیکٹرز کے اندر جو کام کر رہے ہیں، سکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہمارا فوکس رہا ہے، اس کے اندر آج میں آپ کو یہ سن کر ایک خوشگوار حیرت ہوگی کہ نیفٹیک جو صوبائی ٹیفٹاز ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہم ڈفرنٹ قسم کی جو سکلز امپارٹ کر رہے ہیں، اس سے ہمارے بچے اور بچیوں کو ایک بہت خوب اچھے طریقے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بہت مواقع مل رہے ہیں۔ تو اس سال ہمارا اس گورنمنٹ کا آتے ساتھ ہی جو عزم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیفٹیک کا بھی دائرہ کار کو مزید بڑھا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ ٹریننگز جس کی نہ صرف دنیا میں ضرورت ہے، جو آج دنیا کی ڈیمانڈ ہے، اس کے اندر بچے بچیوں کو انگیج کرائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیونٹ ملکوں میں جہاں جہاں پر انہوں نے جانا ہے ان کے لینگویج کورسز جو ہے وہ بھی ہم کروائیں گے، تاکہ ان لوگوں کو، ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو وہ پرابلم نہ آئے۔ اور اس کے بعد آج چونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اب دور جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کا ہے، دور جو ہے وہ آئی ٹی کا ہے، اے آئی کا ہے، تو ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ جو تھا وہ ای گیمنگ کا تھا۔ ای گیمنگ کی انڈسٹری بلینز اینڈ بلین ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے، اور اس کے اندر کئی پاکستانی بچے اور بچیاں نہ صرف ان گیمز کے اندر دنیا کے چیمپئنز ہیں، بلکہ ان گیمز کی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی پاکستانی نوجوانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن آج تک اس ای گیمنگ کے حوالے سے، ای سپورٹس کے حوالے سے
اس کو اب اولمپک ایسوسی ایشن بھی جو ہے ایکنالج کر چکی ہے. تو پاکستان میں کوئی ای اسپورٹس کی آرگنائزیشن نہیں تھی. ہم اب کام کر کے اولمپک ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے ای اسپورٹس کی پہلی یہاں پر ہم آرگنائزیشن جو ہے اس کا قیام عمل میں لا رہے ہیں. اور سعودی عرب کے اندر جو ای گیمنگ کے اوپر ای اسپورٹس کی جو ورلڈ چیمپئن شپ ہونے جا رہی ہے, جو جولائی یا اگست کے اندر ہوگی, اس سے پہلے ہم پہلی پاکستان کی ای اسپورٹس کی نیشنل جو ہے چیمپئن شپ پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں. اور جو ہم نے ایک سروے کیا اور ایک جو چیز نکالی, اس کے اندر جو چیز نکل کر آئی کہ اس وقت رفلی 60 سے 70 لاکھ ہمارا نوجوان بچے اور بچیاں اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں. ان کو ہم ایک پلیٹ فارم دیں گے, ان کے لیے ایک آرگنائزیشن بنائیں گے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ یہ بلینز اینڈ بلینز ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہے, تو اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم ان بچوں کو اپنی صلاحیتیں آگے لے کر آنے کا موقع دیں گے. اور اس کے بعد نیشنل گیمز اس سال جو ہے پوری فین فیئر کے ساتھ, پوری تیاری کے ساتھ کروائی جائے گی, جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کے میدان میں, سکلز کے میدان میں, آئی ٹی کے میدان میں, وہاں پر اس سے اتنی ہی امپورٹنٹ سپورٹس ہے. سپورٹس ایک باقاعدہ انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے. پاکستان اس میں لیگ بیہائنڈ کر رہا ہے. ہم نے جب پنجاب میں یوتھ فیسٹیول شروع کیے تھے تو وہاں سے جو بچے اور بچیاں نکلے تھے انہوں نے پوری دنیا میں جا کے اپنا لوہا منوایا تھا. تو اب اسی چیز کو آگے رکھتے ہوئے, چونکہ اگلے سال سیف گیمز پاکستان کی میزبانی ہے, پاکستان نے کرانی ہے, تو وہ ٹیلنٹ جو ان نیشنل گیمز میں نکل کر آئے گا, وہ ٹیلنٹ جو پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ جو سکیم ہم نے شروع کی تھی, جو 12 کمپوننٹس تھے سپورٹس کے ڈیفرنٹ, اس میں سے جو ٹیلنٹ نکل کر آئے گا, ہم تمام اولمپک ایسوسی ایشنز کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ مل کے ہم ٹریننگ کیمپس لگائیں گے. ہم یہاں پر جو ڈپارٹمنٹل ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ٹریننگ کیمپس لگائیں گے. اور وہ ٹیلنٹ جو بہترین ٹیلنٹ ہے اس کو ہم سیف گیمز کے اندر اتاریں گے, تاکہ پاکستان سیف گیمز کے اندر بھی جو ہے میڈلز کی ایک اچھی تعداد جیت سکے. اور اب اولمپکس تو بالکل سر پر آ گئے. افسوسناک ہے کہ اس کے لیے جو تیاریاں اور جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے, لیکن آج سے ہی ہم اگلی اولمپک کے لیے تیاری کر کے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہم اگلے اولمپک کے اندر انشاءاللہ لہراتا دیکھیں گے. اور اپنے ہم جو وہاں پر ایتھلیٹس اور جو ہمارے سپورٹس مین اور ویمن ہوں گے ان کو ہم وہاں پر جیتے دیکھیں گے. تو ایک فوکس ہے, لانگ ٹرم پلاننگ ہے سپورٹس کے اندر بھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یوتھ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ یہ ہر جگہ پہ کلچر پاکستان کی ایک انتہائی, ہم اپنے کلچر کی پروموشن کے لیے ہم نے ایک میٹنگ کی ہے HEC کو بٹھا کے اور متعلقہ اداروں کو بٹھا کے, کہ جہاں جہاں پر پاکستان کے اندر ہمارے لوکل آرٹ اینڈ کرافٹ ہے, جو کرافٹ بنتا ہے, جو آرٹیزنز ہیں وہاں کے, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی جائے گی. پاکستان کے اندر یونیورسٹیز اس وقت ہر علاقے میں موجود ہیں, تو اس علاقائی کرافٹ کی پروموشن کے لیے یونیورسٹیز کو متعلقہ وہاں کی جو لوکل صوبائی انڈسٹریز کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ملا کے ان آرٹیزنز کی, ان کرافٹس مین اینڈ ویمن کی ہینڈ ہولڈنگ کی جائے گی. اس کے اندر جدت لائی جائے گی, اس میں سائنٹیفک اور جو آج کل جو مینز اینڈ میئرز اویلیبل ہیں ان کو استعمال کر کے پاکستانی کرافٹ کو نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ہم ایک جو ہے ایگزیبیشنز کرائیں گے, اور ان لوگوں کو بھی موقع دیں گے کہ یہ دنیا میں اپنی صلاحیتیں جو ہیں اور پاکستان کا لوکل کرافٹ جو ہے اس کو وہ دکھا سکیں. اسی طرح ٹورزم پاکستان کی ایک ایسی انڈسٹری جس کے اوپر اگر کام کیا جائے تو یہ کوئی 10 to 15 بلین ڈالر سالانہ کی انڈسٹری بن سکتی ہے. آتے ساتھ ہی میں نے جو پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے اس کے ساتھ میٹنگ کی. ہم ڈفرینٹ کانفرنسز کرنے جا رہے ہیں ٹورزم کی پروموشن کے لیے. دنیا کے اندر ہم پاکستان کے کیمپس لگانے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو اتنا ہمارا ٹورزم کے حوالے سے جو ہمارا اتنا میں سمجھتا ہوں رچ ہمارے پاس ہیریٹیج موجود ہے, اس کو ہم شو کیس کریں گے.
اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے اندر جس طرح مجھے فخر ہے کہ میں جب ٹورزم کا بھی منسٹر تھا پنجاب میں، تو ہم نے جو ڈبل ڈیکر بسز پنجاب میں چلائیں تھیں، پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر بھی ہم خوبصورت ترین روٹس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے اوپر یہ ٹورسٹ ڈبل ڈیکر بسز کا جو ہے وہ فوری طور پر اس کا آغاز کیا جائے، کیونکہ آگے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر جو ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ، اکانومی سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ورلڈ کلاس کانفرنسز کرانے جا رہے ہیں، جب پوری دنیا کو یہاں پر لا رہے ہیں، تو یہاں پر پھر ایک ایسا ماحول بنانے کی بھی ضرورت ہے جس میں پاکستانی بھی جو پورے پاکستان سے اسلام آباد میں آتے ہیں اور اسلام آباد میں رہنے والے بھی اور پوری دنیا سے آنے والوں کو بھی ہم ایک اس طرح کا کلچر دکھائیں جو اصل پاکستان دکھائیں، ایک خوشحال پاکستان، ایک رچ کلچر والا پاکستان، اور اس کے اندر آغاز جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ڈبل ڈیکر بسز جو ٹورسٹ بسز ہیں ان کے روٹ بنا کے، یہاں پر جو ہیں فوڈ کورٹس بنا کے اور ان کا آغاز کیا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آتے ساتھ ہی وہ تمام منسٹریز جو شہباز شریف صاحب نے جو ڈیفرنٹ منسٹرز بنائے، ہر کوئی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں دن رات محنت کر رہا ہے، فوکس ایک ہی ہے کہ پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، پاکستان کو خوشحال کرنا ہے، پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ کر کے معیشت کو دوبارہ اس سٹیج پر لانا ہے جس پر ہمیشہ مسلم لیگ نون کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے چیلنجز بہت ہیں، لیکن ہم ان سے نبرد آزما بھی ہوں گے اور اپنے نوجوانوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے فضل سے پاکستان کو دوبارہ وہ پاکستان بنائیں گے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا۔ یہ آج آپ کے ساتھ پہلی ہماری ایک ملاقات ہے، ریگولر بیسس پہ ہوگی۔ نمبر آف انوویشنز، نمبر آف انیشیٹیوز جو ہم لے رہے ہیں، ہم اللہ کے فضل سے جو پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ تھا، اب اس کو وفاق کی سطح پہ لا کے پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ، جس کا عنقریب وزیر اعظم پاکستان اس کا اجرا کریں گے اور پورے پاکستان کے بچے اور بچیاں اور نوجوان اس سے مستفیض ہوں گے۔ دانش اسکول کا پروجیکٹ جو پنجاب میں شروع کیا گیا تھا، اس کے جو ڈیویڈنڈز آئے وہ بچے اور بچیاں جن کا کوئی مستقبل نہیں تھا، جو یتیم تھے، جن کے والدین جو ہیں 6-8 ہزار سے زیادہ ماہانہ نہیں کماتے تھے، آج وہ بچے اور بچیاں دانش اسکولوں کی وجہ سے کوئی آرمی میں بیٹھا ہے، کوئی نیوی میں بیٹھا ہے، کوئی لمز میں بیٹھا ہے، کوئی نسٹ میں بیٹھا ہے، کوئی بہترین جو ہے جابز کر رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار چلا رہا ہے۔ تو پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں کو با اختیار کیا جائے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دیا جائے۔ تو اسی انیشیٹو کو اب ہم پاکستان دانش اتھارٹی کے نام سے اسلام آباد وفاقی حکومت جو ہے وہ گلگت بلتستان، کشمیر، اس کے ساتھ اسلام آباد، بلوچستان، سندھ کے اندر بھی اس کا اجرا کرنے جا رہی ہے۔ تو ہمارا فوکس پاکستان کے نوجوانوں کو با اختیار کرنا، پاکستان کے نوجوانوں کو یہ اعتماد اور اطمینان دینا کہ اگر وہ محنت کریں گے تو ان کے لیے راستے، وینیوز اینڈ ایونیوز کھلے ہیں۔ اسی ویژن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور آپ کو اگلے چند مہینوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ شہباز شریف جس نے پنجاب کو خوشحال کیا، جس نے پنجاب کو ایک رول ماڈل بنایا باقی صوبوں کے لیے، اب پورے پاکستان کے اندر اس موومنٹ کو لے کے چلے گا اور پاکستان کو خوشحال کرے گا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔